یعنی عقائد پر جو ہم نے کہا ہے کہ اثر پڑا ہے، تو بنیادی تو اس کا سبب یہ ہے کہ یعنی جو علم دیا جا رہا ہے اس کی ساخت کیا ہے۔ یعنی عقائد پر اثرات ایک تو اس کانٹینٹ سے پڑے ہیں، جو میں نے عرض کیا ہے کہ وہ جدید علم جو ہے وہ حواس مرکز ہے، شہود مرکز ہے، اور اس میں غیب کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ ایک تو یہ ایسے کانٹینٹ میں مسئلہ ہو گیا نا۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جب بھی اسلامی ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے، اسلامک اسکولنگ کی بات ہوتی ہے، تو زیادہ تر گفتگو جو ہے وہ نصاب پر ہوتی ہے کہ نصاب میں کچھ بہتری لائی جائے، اور اس میں بھی بس یہ ہوتا ہے کہ کچھ دینیات کا پہلو اس میں بڑھا دیا جائے۔ یعنی جو باقی سائنسز ہیں مثال کے طور پہ، چاہے وہ فزیکل ہوں چاہے سوشل ہوں، وہ تو ٹھیک ہیں، وہ تو واقعاتی ہیں اور وہ تو میٹر آف فیکٹ ہیں، اور اس کے بعد کچھ چیزیں اس میں ایڈ کر دی جائیں۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس کو آپ میٹر آف فیکٹ کہہ رہے ہیں اس میں بہت سے مسئلے ہیں۔ اچھا، بظاہر تو جیسے ہمارے ہاں آتا ہے نا کہ ریلیجن اینڈ سائنس میں کوئی کنفلکٹ نہیں ہو سکتا۔ مولانا عبد الباری ندوی صاحب نے بہت پرانی آج سے 100 سال تو ہو گئے ہوں گے جب وہ کتاب لکھی، اسلام اور سائنس ایسے کر کے، تو انہوں نے اس میں ایک تشبیہ بیان کی تھی کہ مذہب اور سائنس میں تصادم کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے، اگر مجھے ٹھیک یاد ہے، کہ یعنی مطلب بحری جہاز میں اور ٹرین میں ٹکر ہو جائے، یا مثال کے طور پہ ہوائی جہاز میں اور سائیکل میں ٹکر ہو جائے۔ تو جیسے جو سب سے زیادہ آپ سمجھ لیں نا کہ پاپولر ماڈل ہے ریلیجن اینڈ سائنس کی ریلیشن کا، وہ انڈیفرنس کا ہے، یا وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ الگ الگ ان کے دائرے ہیں۔ ایک تھنکر ہے اسٹیفن جے گولڈ، اس نے ایک ایکرونیم بنایا تھا نوما کے نام سے، نان اوور لیپنگ میجسٹیریم۔ اس کا میجسٹیریم الگ ہے، اس کا میجسٹیریم الگ ہے، یعنی یہ آپس میں کہیں لگتے نہیں، لیکن یہ بات سادہ سی ہے۔ نیچرل سائنسز میں بہت سے ایسے نظریات ہیں کہ جو آپ سمجھ لیں کہ بلیف سسٹم ہے اس کو گویا ہٹ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے میڈیکل سائنس کا جو پورا تصور ہے وہ بھی اسی پہ کھڑا ہوا ہے۔ یعنی اکبری کا ایک شعر ہے نا کہ دل میں نور، اپنے کیا ہے کہ دل میں اب نور خدا کے دن گئے، دل میں اب نور خدا کے دن گئے، ہڈیوں میں فاسفورس دیکھیے۔ اب یہ پورا بیانیہ ہے نا، پہلے میڈیکل سائنس میں پورا آدمی ہوتا تھا، پورا آدمی، تو جو طبیب ہوتا تھا، حکیم ہوتا تھا، وید ہوتا تھا، ٹھیک ہے، آیو ویدک، اس میں باقاعدہ وہ دوائی بھی دیتا تھا اور روحانی اخلاقی انسٹرکشنز بھی دیتا تھا فزیکل ایلمنٹ میں۔ اب آپ کی جو میڈیکل سائنس ہے اس میں کچھ ہے ہی نہیں ایسا، روح ہی کوئی نہیں ہے، روح ہی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اور اس کے بارے میں، یا جس کو ہمارے یہاں طب القلوب کہا جاتا ہے یا قوت القلوب کہا جاتا ہے، قلب کی خوراک یا غذا، جب قلب نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، قلب تو ایک پمپنگ آرگن ہے۔ اور اب آپ کو پتہ ہے نا کہ ریڈکشنزم جو فزیکل سائنسز میں ہوا ہے، یعنی پہلے انسان کی ایک ٹرائی پیٹرائٹ تصور تھا، جسم، نفس اور روح۔ سب سے پہلے روح کو فارغ کیا انہوں نے، پھر انہوں نے کہا باڈی اینڈ مائنڈ، ٹھیک ہے، پھر مائنڈ کو اب آہستہ آہستہ کیا کر دیا، مائنڈ کو برین بنا دیا، خلاص۔ یعنی اب کیا ہے کہ میٹ ہے، بس الگ الگ میٹ ہے، مطلب آپ کا لیور ہے اس کا اور طرح کا ہے گوشت، گردوں کا اور طرح کا ہے، برین کا اور طرح گرے میٹر ہے، لیکن ہے یہ میٹر۔ یعنی اب آپ دیکھیں نا، فرائیڈ وغیرہ کے ہاں، اپنا یونگ کے ہاں، ایڈلر کے ہاں ایک میٹا فزیکیلٹی تھی۔ میں ویسے مثال دے رہا ہوں کہ جب فرائیڈ نے کہا کہ اڈ، لیبیڈو، ایگو، سپر ایگو، تو یہ فزیکل تو نہیں ہے نا، کہیں یہ کہا فزیکل تو نہیں ہے، یہ تو آپ ایک اسکیما آپ نے بنایا تھا، اس میں بھی ایک میٹا فزیکیلٹی تھی۔ اب آپ کو پتہ ہے، جو پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے، جو اس علم کو جانتے ہیں، کہ سائیکالوجی اب کلینکل ہو گئی ہے۔ بس اب سائیکالوجی کا مطلب آہستہ آہستہ کلینکل سائیکالوجی ہے۔ یہی جو ہراری ہے اس نے کہیں لکھا ہے کہ انسانوں کا نا بلیک باکس مل گیا ہے، اور اس بلیک باکس میں کوئی روح نہیں ہے، کوئی نفس نہیں ہے، بلکہ کوئی شعور بھی نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے، اس میں ہارمونز ہیں،
اور اس میں کیمیکلز ہیں اور اس میں جینز ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں نا, تو وہ آپ اتنا ریڈیوس کر رہے ہیں ہر چیز کو کہ جسمیت اس کے اندر آ گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو کانٹینٹ میں بھی مسئلہ ہے, اور صرف یہ نہیں ہے کہ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان آپ مزید ایڈ کر دیں, نہیں, جو علوم پڑھائے جا رہے ہیں, میں ایک آدھ مثال اور دینا چاہتا ہوں. پولیٹیکل تھیوری جب پڑھائی جاتی ہے کہ بھائی اسٹیٹ کیسے قائم ہوئی, ساورنٹی کا تصور کہاں سے آیا, تو تھامس ہوبز کا ذکر ہوتا ہے. تو اب تھامس ہوب کیا ہے, کہتا ہے کہ لوگ پہلے پریمیٹیو تھے, ایسے ہی ادھر ادھر رہتے تھے, ایک دوسرے پہ حملے کرتے تھے, طاقتور کھا لیتا تھا دوسرے کو. تو پھر لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ بھائی ہم فری تو ہیں, ہم پر کوئی اوپر بندہ نہیں ہے, آزادی تو ہے لیکن سیکورٹی نہیں ہے, تو ہم ایسا کرتے ہیں اپنے میں سے کسی کو بڑا بنا لیتے ہیں, اس سے ہماری لبرٹی تو کمپرومائز ہوگی لیکن ہمیں سیکورٹی مل جائے گی. تو گویا پھر آپ نے اسٹیٹ بنائی, ماڈرن اسٹیٹ. اب یہ بیانیہ دیکھیں, ایک مذہبی آدمی بھی, داڑھی ٹوپی والا آدمی بھی, جب یونیورسٹی میں, کالج میں, ہائی اسکول میں بچوں کو پڑھا رہا ہے تو یہ بیانیہ پڑھا رہا ہے, اور اس سے اس کو کوئی وحشت بھی نہیں ہو رہی. ابھی پولیٹیکل سائنس ہے, مطلب انسانیت کا آغاز تو آدم سے ہوا ہے, آدم پیغمبر ہیں, پیغمبر پیشوا ہوتا ہے. آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اینتھروپولوجی لے لیں, پہلے جی انسان ایسے ہی تھا جی, ایسے ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا, جو ہے وہ نکر پہن کے گھوم رہا ہے. پہلے جو ہے وہ مثال, ٹارزن نہیں, آپ نے جو کارٹون وغیرہ بنایا ہوا ہے, تو پہلے جو ہے وہ غاروں میں رہتا تھا, پھر اس نے جو ہے وہ شکار کرنا شروع کر دیا, پھر زراعت کا دور آیا, پھر انڈسٹریل ایج آیا, وغیرہ وغیرہ. تو ہم اس پورے علم پر کوئی کرٹیک بھی نہیں کرتے, اور یہ بے تکلف بتائی جا رہے ہیں, فلانا ایج, برونز ایج اور گولڈن ایج, اور یہ سب کیوں؟ یعنی کہ آپ کے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے. مطلب اور آپ دیکھیں نا, بائبل, ان کے پاس بائبل ہے, وہ تو بہت زیادہ تفصیلی ہے, یعنی ہسٹری کا ایک سورس تھا نا بائبل, اس کا کہیں مذکور ہی نہیں. تو میں نے یہ بتایا نا کہ اب یہ ہم, اسی طرح میں فلسفے کے طالب علم ہوں, پڑھاتا ہوں, تو فلسفے کا آغاز جو ہے وہ سن 600 میں تھیلز میں ہوا, آئونین کالونی میں, اور وہاں یہ ہوا وہ ہوا, لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا. اس سے پہلے نہیں لوگ سوچ رہے تھے, یعنی وہ جو سوالات ہیں وہ تو ایگزسٹانشل کوسچنز ہیں, وجودی سوالات ہیں, اس سے پہلے نہیں تھے. چونکہ اب آپ نے ہر چیز کو یورو سینٹرک کرنا تھا نا, تو آپ سارا علم جا کے گریس پہ ختم کر دیتے ہیں, اس سے پہلے اندھیرا دکھا دیتے ہیں. تو یعنی ہیبریو پروفٹس کہاں تھے اس وقت, ان کا کیا مذکور ہے, وہ کیا کر رہے تھے, وہ کیا سوچ رہے تھے, وہ کیا باتیں کر رہے تھے. تو میں تو بتا رہا ہوں کہ ہم تو جو علم پڑھا رہے ہیں وہ من و ان پڑھا دیتے ہیں. مطلب سادہ قرآن کا ترجمہ بھی اگر ہم نے پڑھا ہو تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی ساتھ ساتھ اس کے ہم اپنی کرٹیک اس پہ کریں. چلیں, ایک مسئلہ ہو گیا کانٹینٹ کا, لیکن میری ناقص رائے میں کانٹینٹ سے زیادہ شاید اہم اب اسٹرکچر ہے, جس کی میں نے اشارہ کیا نا کہ وہ مشین ہے, وہ ایک آرگنائزیشن ہے, اور وہ اسٹرکچر آپ کو گائیڈ کرتا ہے. ایک جملہ ہے, ہم طالب علموں سے کہتے ہیں کہ اگر وہ جملہ ہمیں سمجھ آ جائے نا تو جدید دنیا کی بہت سی چیزیں ہم پر کھل جائیں گی. وہ ایک میڈیا کا تھیورسٹ ہے, اس کا نام ہے مارشل مکلوہن. اس کا ایک جملہ ہے, بڑا سادہ سا جملہ ہے لیکن گہرا جملہ ہے. اس نے کہا تھا, دا میڈیم از دا میسج, دا میڈیم از دا میسج. کس طریقے سے کوئی چیز آپ ڈیلیور کر رہے ہیں یا حاصل کر رہے ہیں, یہ بہت بنیادی چیز ہے. میکنٹائر ایک بہت بڑا فلسفی ہے, اس نے کہا کہ ایک جگہ وہ کسی مذہبی مجمع میں تھا اور وہ میڈیول دور کی روایت کے بارے میں گفتگو کرنے لگا. اس نے کہا کہ میں یہ بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے, اور جو موڈ ہے وہ لیکچر موڈ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, لیکچر موڈ کی کچھ لمیٹیشن ہے, وہ لگا کھاتا ہے ایک خاص علم کے ساتھ. میں اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں. مطلب آج کل آپ کو پاور پوائنٹ کا بہت شوق ہے, اب تو خیر وہ ختم ہو رہا ہے, لیکن ایک زمانے میں ٹیچرز کے یہاں نا پاور پوائنٹ کا بڑا شوق ہوتا تھا, اور ٹیچر بڑی آسانی سے پاور پوائنٹ کے پیچھے چھپ جاتا تھا. مطلب نہ کچھ کسی علم کی ضرورت ہے نہ کچھ ہے. اور وہ ہمارے یہاں جیسے ایک کیک ہوتا ہے نا, ڈیتھ بائی چاکلیٹ, تو وہاں ہوتا ہے ڈیتھ بائی پاور پوائنٹ, یعنی وہ سلائڈیں دکھا دکھا کے آدمی کا کچھ چوبا نکالتا ہے. 50 سلائڈیں ہیں, اور اس میں آپ کو دماغ کو زحمت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھو بیٹا یہ لکھا ہوا ہے, یہ ہے نا, ٹھیک ہے, ہاں بس صحیح ہے, تو اگلی سلائڈ, پھر اگلی سلائڈ. تو مطلب ظاہر ہے اب آپ کو خود سے کیا کہنا ہے. تو اب میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ کہیں گے جی دور حدیث ہوگا, بھائی ہمارے علماء جدید کیوں نہیں ہو رہے, وہاں یہ جدید ٹیکنالوجی کیوں نہیں استعمال ہو رہی, پروجیکٹر کیوں نہیں استعمال کرتے, اور جناب وہاں پہ جناب پاور پوائنٹ پہ حدیثوں کا تجزیہ وغیرہ انالیسز آنا چاہیے نا. نہیں, آپ نہیں سمجھے بات کو, وہ علم اس کے ساتھ کنڈیوسو نہیں ہے.
اس علم میں تو یہ کرسی بھی مسئلہ بنے گی، اور آپ کا اس طرح کرسی میں بیٹھنا بھی مسئلہ بنے گا، اور میں اس کو مانتا ہوں کہ ٹھیک بات ہے۔ ہر علم کو حاصل کرنے کا ایک پروٹوکول ہے، اس کا پورا، اس کا ایک طریقہ ہے۔ اب یہی تو فیلیسی ہے نا کہ ہر میڈیم ہر میسج کے لیے کنڈیوسو ہے، نہیں ہے۔ تو ہم بس یہ بتاتے ہیں کہ جدید تعلیمی نظام وہ دینی کانٹینٹ کے لیے کنڈیوسو نہیں ہے۔ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یعنی ان دونوں چیزوں کے ذریعے، کانٹینٹ کے ذریعے، اس سے کہیں زیادہ سٹرکچر کے ذریعے۔ میں ایک اور مثال ڈرتے ڈرتے عرض کرتا ہوں، اسلامک سکولز کا ایک تصور ہے، سکولز ہیں، پھر کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، تو اس میں آپ نے یہی کیا کہ کچھ دعائیں وائیں ڈال دیں، تھوڑی بہت دعائیں کلمے یاد کرا دیے، کچھ اور کر لیا، ادب آداب ہو گیا۔ چلو اسلامک سکول میں جو ہے کہ ویلنٹائنس ڈے نہیں منایا جائے گا، ٹھیک ہے، ہیلووین نہیں منائی جائے گی، بڑا اچھا ہو گیا۔ جو خواتین ٹیچرز ہیں وہ ڈھنگ کا لباس پہنیں گی، بہت اچھی بات ہو گئی، سب ٹھیک ہو گیا۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے لڑکوں اور لڑکیوں کو تعلیم دینی ہے۔ اس بات کو کیوں نہیں آج تک کسی نے پرابلمٹائز کیا کہ لڑکے اور لڑکوں کا نصاب کی ایک کیوں ہے؟ یہ تو کسی نے کوشچن نہیں کیا۔ یعنی آپ یونیورسٹی لیول تک بس اس پر ہو رہا ہے کہ کو ایجوکیشن ہو یا نہ ہو، ساری مبحث اس پہ ہے۔ بھائی یہ بات کہ لڑکیوں کو یہ سب پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، اور ان کا یہ سب نصاب ہے ہی کیوں ضروری؟ اب آپ سمجھیں، اس کو پرابلمٹائز نہیں ہم کر رہے، سب کو پڑھانا ہے۔ اچھا معاش کے ساتھ ہے، اچھا اب پھر ظاہری بات ہے کہ اب آپ نے کہا کہ ان کو بھی امپاور کرنا ہے، تو پھر اس کے اپنے مسائل ہیں نا۔ یعنی ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ سب چیزیں چلی آئیں گی جس سے آپ ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ، اور ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ تو یہ جدید علم ہے، یہ پورا ایک پیکیج ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف کنٹینٹ نہیں ہے، یہ اس کا پورا پیرافرنیلیا ہے، پورا ایک سٹرکچر ہے۔ جب آپ اس سٹرکچر کو اختیار کریں گے تو وہ مسائل پیدا ہوں گے۔ ایک آخری بات ہے، آپ کو پتہ بہت سے علماء ہیں جو ایم فل وغیرہ کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈی، اس کے بعد وہ مدرسے، کچھ اساتذہ ہوتے ہیں جو مدرسے میں بھی پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایم فل وغیرہ میں بھی پڑھاتے ہیں۔ آپ کبھی ان سے بٹھا کے پوچھ لیں، وہ دو لختی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بالکل الگ۔ ادھر وہ ایک الگ پرسونا ہے، وہاں وہ آدمی بالکل اور ہے جب وہ مدرسے میں بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ یونیورسٹی میں جا رہا ہے وہ آدمی بالکل بدل جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ میں اس کی ایک ذاتی سی مثال بھی دیتا ہوں، بڑی مزاحیہ سی ہے کہ بھائی میں گاڑی بھی چلاتا ہوں اور میں بائک بھی چلاتا ہوں۔ تو جب میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں نا، تو اس وقت جو بائک والے جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جو مغلظات ان کو بکتے ہیں، آپ کو پتہ یہ سب۔ اچھا جیسے ہی میں موٹر سائیکل کی پیٹھ پہ بیٹھتا ہوں، میں وہ ساری حرکتیں کرتا ہوں جو اس میں مغلظات ہوتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بہت سادگی سے بتا دیا ہے کہ میڈیم یا سٹرکچر یا وہ جو مشین ہے وہ آپ کو کس طریقے سے ڈکٹیٹ کرتی ہے۔ تو ذرا اس پر بھی بہت زیادہ لوگ غور کریں کہ یہ سٹرکچر کیسے آپ کو متاثر کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ کچھ سوالات آئے ہیں، پہلے میں یہ کر لوں، اس کے بعد پھر سامنے۔ نظام تعلیم میں خصوصاً اور معاشرے میں عموماً زبان کا کتنا کردار ہے؟ دینی روایتی لوگ تحریکیں بھی اس بحث کو غیر ضروری سمجھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بس بات پہنچنی چاہیے، اس پہ روشنی ڈالیں۔ نہیں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ میں نے تو یہ اشارہ کیا تھا نا کہ یہ جو ذہن سازی کا عمل ہوا ہے، اور وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم نے ایک ایسی کلاس پیدا کرنی ہے جو خون میں اور رنگت میں تو جو ہے وہ ہندوستانی ہو۔ ظاہری بات ہے کوئی آدمی اپنا ڈی این اے نہیں بدل سکتا، اپنی کمپلیکشن نہیں بدل سکتا، تو لیکن اپنے اوپینینز میں، اپنی رائے میں، اپنی میں مثال دیتا ہوں نا کہ کوئی آپ سے پوچھے، نوجوان پوچھتا ہے یا سیرت پہ کوئی اچھی کتاب جو اچھے ڈکشن میں لکھی ہوئی ہو، تو ہم سوچ کے ہمیں بار بار مارٹن لنکس کی کتاب کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے۔ دی محمد بہت اچھی کتاب ہے، بہت چست کتاب ہے۔ اب پرابلم کیا ہے کہ وہ زبان بہت اچھی ہے، وہ اہل زبان ہے، لیکن ان کے عقائد میں گڑبڑ ہے، وہ پیرینلسٹ ہیں، وہ ویلیڈیٹی آف آل ریلیجنس کے قائل ہیں۔ اب جب وہ پڑھیں گے نا تو وہ ساتھ ساتھ وہ بھی کنٹیمنیشن بھی آئے گی۔ تو وہی مصیبت یہ ہے نا کہ صحیح العقیدہ، صحیح الفکر لوگوں کا انگریزی میں لٹریچر بہت کم ہے، اور ہمیں ایک بلیسنگ ہمیں حاصل ہے کہ ہم اس زبان، یعنی اس جگہ پیدا ہوئے جہاں اردو زبان بولی جاتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس پر بہت زیادہ اہمیت اس کو دینی چاہیے کہ بھئی یہ اردو پر غور کریں۔ ہمارے ایک دوست ابھی بتا رہے تھے کہ مثال کے طور پہ جناب یہاں پہ
کہیں پر جو ہے وہ لالو کھیت میں یا کہیں پر کوئی مطلب مسجد ہے تو مسجد میں کوئی کورس ہونا ہے، تو لالو کھیت میں یا دادو تک میں مسجد میں جو لگ رہے ہیں تو جدید جدید جو پوسٹر لگ رہے ہیں تو انگریزی میں اس درس کا پوسٹر بنا ہوا ہے. یہ عجیب بات ہے. مطلب یہ جو لوگ ہیں، یعنی یہ عجیب مروبیت ہے نا کہ بھائی جیسے مطلب انگریزی میں بنانے سے جیسے اس میں کوئی زیادہ وقار پیدا ہو جائے گا، تو یہ جو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم شرمندہ ہیں اپنی زبان سے. تو اور میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ لسانیت کی بات نہیں ہے، یہ مطلب دین اور روایت کی حفاظت کی بات ہے. بظاہر روایتی تعلیمی نظام میں عورت کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع نہیں تھے، لیکن اب جیسے عورتوں کو آگے بڑھنے کے مواقع دیے جاتے ہیں، اس معاملے میں ہمارا کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے؟ یہاں بھی ہمیں تو حضرت اکبر ہی یاد آتے ہیں. انہوں نے کہا تھا نا کہ باپ ماں کے لیے اور اولاد کے، اس طرح میں مفہوم بتا رہا ہوں، کے لیے تعلیم دو، مطلب عورتوں کو، مطلب قوم کے لیے تعلیم نہ دو عورتوں کو. اب یہ بڑی گہری بات ہے. یعنی قوم کا ایک تصور جدید تھا نا کہ بھائی قوم ہے اور قوم نے آگے جانا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے نا کہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں اور وہاں کے جو علماء ہیں وہ بیچارے بہت زیادہ دباؤ میں ہیں، اور چونکہ وہ کمپٹیشن میں ہے نا تو ان کے یہاں مروبیت بہت زیادہ ہے. بس انگریزی پڑھیں کریں آگے جانا ہے، وہ سروائیول کا مسئلہ ہے ان کا. تو ہمارے ہاں بھی شاید اب سروائیول کا مسئلہ بن گیا نا معاشی طور پہ. یعنی دقت یہ ہو رہی ہے کہ اب جینونلی ایک سروائیول کا مسئلہ بن گیا، ورنہ تو جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بہت سخت تنقید کی جاتی اور اصولی طور پہ کی جا سکتی ہے. لیکن اب ہمیں ظاہری بات ہے دیکھنا پڑے گا کہ بھئی ہم کس دور میں رہتے ہیں اور وہاں پر حالات کیا بنے ہوئے ہیں. 2 وقت کی روٹی نہیں چل پا رہی، تو اس وجہ سے خواتین کو کچھ ایسا معاملہ کیا جائے. لیکن بہرحال اصولی طور پر یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یعنی مطلب اگر مجھ سے پوچھیں تو مطلب ہمارے جو بچے ہیں ان کو بھی یہ تعلیم نہیں حاصل کرنی چاہیے، لڑکے بھی. کچھ لڑکیوں کو تو چھوڑ دیں، لیکن ہم پھنس گئے ہیں نا اب اس کی بنیاد پر. ایک یعنی بیکار تعلیم ہے. ویسے بھی میں یونیورسٹیوں میں پڑھاتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہ کیا تعلیم ہے. وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ان کو چاہیے ہوتا ہے، وہ ٹکڑا اس کی بنیاد پر ان کو کہیں پر ملازمت چاہیے. تو اگر ہم نے یہ بات طے کر لی ہے کہ اب انڈسٹریل ریولوشن کے بعد اور 21ویں صدی میں تمام عورتوں کو ورک فورس کا حصہ بنائے بغیر چارہ نہیں ہے، اور ہم اس پہ کنونس ہیں، اور کویا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ استعراض ہیں تو اس میں آگے بڑھیے. لیکن میری ناقص رائے میں ابھی وہ وقت نہیں آیا. ابھی ہم بہت عرصے کھینچ سکتے ہیں اس کو. میں بتا کیا رہا تھا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ لڑکے بھی نہ یہ پڑھیں تعلیم. تو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، اور جو ہے قوم نے فلاح کی راہ پالی، قوم نے ڈھونڈ لی، قوم نے فلاح کی راہ. تو اب اکبر نے ایک بات کہی تھی، مجھے لگتا ہے اکبر تو بہت کوئی پیغمبر ہی تھے شاید، کہ تعلیم دخترا سے یہ امید ہے ضرور کہ ناچے دلہن خود ہی اپنی بارات میں، ایسے کر کے ہے. اچھا وہ انہوں نے کہا ہوگا، سوچا ہوگا، پتہ نہیں میں نے کوئی بہت ہی کوئی فکشن والی بات کر دی. تو آج دیکھ لیں، مطلب اب جیسے یعنی پہلے تو اور خواتین و حضرات ناچتے تھے نا، تو اب وہ یعنی دلہن بھی ناچنا اس کا ضروری ہے. آج کے مسلمانوں میں کراچی لاہور کی مسلمان عورتوں کا اپنی بارات میں خود ناچنا پیکیج کا حصہ ہے. تو یہ اس وقت کہہ گئے تھے کہ یہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اور یہ نکل گیا. اور میں آپ سے ڈرتے ڈرتے عرض کروں، ہم نے کچھ ایسے اداروں میں پڑھایا ہے کہ جو بہت ٹیڑھے میڑھے ہیں، وہاں جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کو دیکھ کے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بیوی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی. یعنی ان میں کوئی سبمسیونیس ہی نہیں، قدم سے قدم ملا کے چلنا ہے، ٹکر کے ساتھ چلنا ہے بالکل. جو ان کے ساتھ ان کے جو پارٹنرز بھی ہیں ان سے بالکل جیسے وہ ایک ایکویلٹی کی سطح پہ، یعنی ان میں وہ لگتا ہے کہ وہ سبسٹنس ہی نہیں ہے نا. آپ دیکھ نہیں رہے کہ بھئی اتنی بڑی بڑی شادیاں اور اربوں لگا کے کروڑوں لگا کے شادیاں ہوتی ہیں، کوئی ہفتے چل رہی ہے، کوئی مہینے چل رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ایسے تو نہیں چلتا. گھر میں تو آپ کو اگر قوامیت نہیں سکھائیں گے تو کیا ہوگا. اور تو جدید تعلیم میں یہ جو ایک تصور ہے، جو کہ جدید تعلیم کا پورا تصور ایمنسیپیشن کا ہے، اور ڈرتے ڈرتے ایک دوسرا لفظ بھی کہہ رہا ہوں، ایمپاورمنٹ کا ہے. تو ویمنس ایمپاورمنٹ کے پروجیکٹ شروع کرنے کے بعد پھر جب آپ کے گھر نہیں چلیں گے تو روئیے گا مت. تو ڈول ڈالیں ویمن ایمپاورمنٹ کا، لیکن آپ دیکھ لیں گے آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے نتائج نکل آئیں گے. جناب آپ نے سائنس کے حوالے سے بات کی، میں خود ایک سائنس کا ٹیچر ہوں. جناب
پڑھتے نہیں چیزیں اور وہ شرعی کچھ مخصوص آیات کے اوپر ہی فوکس کرتے ہیں یا حدیث کے اوپر فوکس کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اوریجن آف ارتھ سے لے کر جب ارتھ کا دنیا کا بننا اس کی جو تھیوریز موجود ہیں وہ بالکل مطابقت رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ کے بیان ہے جو بیان کردہ جو آیات. قرآن میں جو آیات ہے اور اس میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ بالکل اس سے مطابقت رکھتی ہیں. اور زمین کے بننے کے بعد آپ دیکھیں یہ ایکو سسٹم کا جو ہے قرآن میں چرند پرند کا ذکر جس طرح سے ہے, جس طرح سے قرآن میں جو ہے وہ پہاڑوں کا ذکر ہے جی جی, اور جس طرح سے قرآن میں زمین کا اور ہواؤں کا ذکر ہے, وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سائنس جدید موجودہ سائنس کی جو دریافتیں ہیں اس کو انڈورس کر رہے ہیں. ہاں بالکل انڈورس کرتی ہیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ دوسری چیز یہ کہ چونکہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے اور سائنس کیا ہے, فطرت کی تعلیم ہے. تو جب آپ دین فطرت کو فطرت کی تعلیم کے سے آپ کیسے مطلب یہ مخالفت نہیں ہے اس کی, یہ اسی کو انڈورسمنٹ ہے, صرف کوریلیشن کرنے کی دیر ہے. ہمارے ہاں اساتذہ کرام جو ہیں وہ اس کو کوریلیٹ نہیں کر پاتے, وہ علم سے ناواقفیت کی وجہ سے سائنس والوں کو دین کا پتہ نہیں ہے, دین والوں کو سائنس کا پتہ نہیں ہے, صحیح, اور دونوں اپنے اپنے الگ ایک دنیا میں رہ رہے ہیں. دراصل یہ مسئلہ ہے. ہاں میں اس میں تھوڑا سا میں ایک بات عرض کرتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ہے پاپولر سائنس جو کہ ٹھیک ہے ہمارے یہاں بیان ہوتی ہے, ایک سائنس کی تھیری ہے نا. اچھا سائنس کی پہلے جو ایک تعریف چلی آ رہی تھی وہ ویریفیکیشن تھی نا, ویریفیکیشن ہو جائے جس چیز کی جو ویریفائی ہو جائے تھرو ایکسپیریمنٹیشن. اچھا اب کارل پاپر وغیرہ کے بعد اب وہ کہتے ہیں فالسیفیکیشن, وہ چیز کی جو فالسیفائی ہو سکے وہ سائنس ہونا کوالیفائی کرتی ہے. خدا کا وجود, آخرت کا وجود, فرشتوں کا وجود, روح کا وجود, جنت کا وجود, جہنم کا وجود, یہ نان فالسیفائیبل ہیں. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائنٹیفک نہیں ہے. تو ہم بس یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جدید سائنس میں ہمیں لگتا ہے کہ انڈورس کر رہی ہیں. آج ایک تھیری آئی ہے وہ انڈورس کر رہی ہے, ہو سکتا ہے کل وہ بدل جائے. یعنی سائنس میں بالکل پکی ٹھکی چیزیں بھی ہیں, وہ تھوڑی ہیں. زیادہ تر چیزیں ہیں جو تبدیلی کی زد میں رہتی ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ خود کو آپ کو پتہ ہے نیوٹن کی فزکس اور تھی, آئنسٹائن کی اور ہے, ہائزنبرگ کی اور. اب ہم اگر اس میں پڑ جائیں اس کام میں کہ جو بھی سائنس کی تحقیقات سامنے آئیں ہم اس کو کہیں کہ دیکھیں یہ قرآن مجید میں اس کا بیان ہے, تو 30 سال بعد 50 سال بعد وہ تھیری فالسیفائی ہو جائے, اب ہم پھر خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ ہم خطرے میں ہیں. میری بات سن لیجیے پہلے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت سلپری سلوپ ہے. ریلیجن اینڈ سائنس یا قرآن اینڈ سائنس کا جو ٹاپک ہے یہ بہت سلپری سلوپ ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جیسے ہم نے یہ مان لیا ہے کہ نالج پار ایکسیلنس از سائنس, اور جو چیز سائنٹیفک میتھڈ کے معیار پر پوری نہیں اترتی وہ علم کہلانے کے لائق نہیں ہے. آپ جس طرح آپ اس کو بیان کر رہے ہیں وہ ایک بیانیہ ہے نا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ والے خطرات ہیں اس سارے عمل میں کہ ہم بگ بینگ نکال رہے ہیں, بلکہ آیت بھی ہے بگ بینگ والی, جیسے حضرت خضر والی آیات ہیں تو بگ بینگ والی بھی ایک آیت ہے. اچھا کل پتہ لگے گا کہ یہ بدل گئے, چونکہ سائنس ٹینٹیٹیو ہوتی ہے, کنٹینجنٹ ہوتی ہے, بدلتی رہتی ہے نا. میں بتا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں نہیں بدل رہی لیکن کچھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں, تبدیلی کی زد میں ہوتی ہیں. تو یہ خطرناک سی بات ہے کہ ہم کسی ایسی کتاب کی حقانیت کا معیار کسی ایسے علم کو بنا لیں جس کی بنا ویریفیکیشن یا فالسیفیکیشن پر ہو, تو اس میں پرابلم ہو جاتی ہے. اب وہ لاز تھوڑے سے ہیں, وہ لاز بہت تھوڑے سے ہیں, وہ لاز اتنے زیادہ نہیں ہیں نا. مثال کے طور پہ جیسے ایوولوشن کی تھیری ہے اس کو بھی لوگ برآمد کیا لوگوں نے. ایوولوشن ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کوزائے میٹافزیکل, اس کو پاپر نے کہا تھا کوزائے میٹافزیکل ایک پروجیکٹ ہے. یعنی اس کو نہ آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں, وہ آپ نے اسپیکولیشنس کی ہوئی ہیں نا بہت سی. بگ بینگ میں بھی ایسا ہی ہے, بگ بینگ کو آپ ریپیٹ نہیں کر سکتے نا. آپ نے خود ہی بتایا تھا کہ ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے اور پھر ریپیٹیشن ہوتی ہے. یہاں پر بھی 2 ہائیڈروجن 1 آکسیجن ملائیں گے تو پانی بن جائے گا. تو کیا یہ ایوولوشن میں یا بگ بینگ کو کہیں لیب میں دکھا سکتے ہیں دوبارہ سے پروڈیوس کر کے؟ میں بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ ہم بہت سی چیزوں کو بہت جلدی قبول کر کے اس کی مروبیت میں آ کر اللہ کی کتاب سے اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے ہمارا مذاق اڑتا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا بھر میں سائنسدان محنتیں کر کر کے سر مار مار کے کوئی چیز دریافت کرتے ہیں
یہ مولوی لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں یہ تو قرآن میں پہلے سے ہی تھا 1400 سال پہلے. اچھا پہلے سے ہی تھا تو تم نے ستو پیے ہوئے تھے, تم کیا کر رہے تھے بھائی؟ انہوں نے یہ قرآن سے لیا. اچھا جی قرآن سے لیا, آپ کیوں نہیں لے سکے حضرت؟ قرآن تو آپ کے پاس تھا نا. تو مطلب اس میں تھوڑی سی احتیاط کی بات کرنی چاہیے. مطلب اس میں خاصی ہی خطرناک جو ہے نا وہ خطرناک پانیوں میں آدمی اتر جاتا ہے. تو ہمارے نزدیک ریلیجن اینڈ سائنس یا قرآن اینڈ سائنس کا ڈسکورس زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ اس میں سائنس کو معیار بنا کر دین کو اس کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. پھر میں آخری بات کر دیتا ہوں. مولانا مودودی علیہ رحمہ نے ایک جو فیلیسی تھی اس کو توڑا. سر سید احمد خان سے پہلے کرسچن تھیولوجینز نے یہ بات کہی تھی کہ یہ کائنات کیا ہے, جو آپ نے کہا نا کائنات جو ہے وہ ورک آف گاڈ ہے, اور قرآن کیا ہے یا بائبل کیا ہے یہ ورڈ آف گاڈ ہے. ان دونوں میں تضاد نہیں ہو سکتا. اور سائنس کیا ہے یہ ورک آف گاڈ ہے. یہ سب سے بڑی فیلیسی ہے, اور مولانا مودودی نے اس کو لکھا ہے. سائنس فطرت کے بارے میں آپ کے اس وقت کے کام چلاؤ علم کو کہتے ہیں. سائنس از ناٹ ورک آف گاڈ. یہ اتنی بڑی چھلانگ آپ کیسے لگا دیتے ہیں کہ نیچر یا یونیورس جو ہے یہ تو ورک آف گاڈ ہے, سائنس کیسے ورک آف گاڈ ہو گئی بھائی؟ وہ تو ہیومن تھیرائزیشن سے پیدا ہوئی ہے جو بدلتی جاتی ہے. یہ بہت سمجھنے والی بات ہے, اس پہ غور کیجئے گا کہ یہ ایک اتنی بڑی چھلانگ آپ نے کیسے لگا دی. اور پھر آپ کو پتہ ہے سر سید مرحوم کو غلطی یہیں سے لگی. انہوں نے کہا کہ سنت اللہ ہے, سنت اللہ کا مطلب لاز آف نیچر ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اور انہوں نے کہا پھر معجزے نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا کہ میں آپ سے زیادہ قرآن سے لویل ہوں. آپ معجزوں کو مان کر آپ قرآن کی نفی کر رہے ہیں. کیوں؟ آپ کہتے ہیں سنت اللہ بدل گئی. یعنی آپ نے غلط ترجمہ کیا نا, سر سید نے غلط ترجمہ کیا پہلے لاز آف نیچر کا, سنت اللہ کا ترجمہ کیا کیا لاز آف نیچر. تو پھر بھی یہ والی بات کی. لیکن بادل اس میں دوسری رائے ہو سکتی ہے, مجھے اس پہ اعتراض نہیں. کہتے ہیں جی ان سارے حالات میں چند ذمہ داریاں بتلا دیں. جی ذمہ داریاں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے تو جیسے تفہیم ہوتی ہے نا, تھوڑا سا چیزوں کو گہرائی میں دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اصول الفقہ میں یا اصول میں ایک جملہ بہت مشہور ہے کہ الحکم علی شیء فرع عن تصورہ. کسی چیز پر حکم لگانا, اس پہ ججمنٹ دینا, اس کی تصور کی ایک کرولری ہے. ٹھیک ہے, اس کے تصور کی کرولری ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی چیز پہ حکم لگانا ہے تو پہلے اس کو سمجھ لینا کہ وہ کیا ہے. تو فوری طور پر چیزوں کو جو ہمارے ہاں ہے نا, جو بھی موجودہ سٹرکچرز ہیں ان کو اسلامیانے کا جو ایک ٹرینڈ ہے نا, یعنی اس کے سٹرکچر کو, اس کی آنٹولوجی کو, اس کی ایپسٹیمولوجی کو سمجھے بغیر اس پر ایک اسلامی پینٹ کر دینا, اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. تو پہلے تھوڑا سا وہ جو کہتے ہیں نا ادراک عصر حاضر, تو مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی علیہ رحمہ نے یہ کام اپنے دور میں کیا. لیکن اب دور جتنی تیزی سے بدل رہا ہے اور بدلتا چلا جا رہا ہے, تو ان کی روایت کو آگے لے جاتے ہوئے مطلب چاہیے یہ کہ بھئی اس کام کو آگے بڑھایا جائے. اور اب جو دنیا بہت آگے چلی گئی ہے تو کرٹیک بھی تو آگے جانی چاہیے تھی نا. یعنی آپ اس وقت کرٹیک کر کے فارغ ہو گئے. آپ کا کیا خیال ہے وہ دجل, وہ جو مولانا مودودی نے اس کو تخم خبیث کہا تھا اور شجر خبیث کہا تھا, تو وہ شجر خبیث طیب بن گیا ہے؟ یہ عجیب بات ہے. مطلب وہ اگر وہ بیج خبیث تھا نا تو اس سے کیا اب یعنی وہاں پہ کیکر کی جگہ آم لگنے شروع ہو گئے ہیں آپ کے خیال میں؟ تو یہ ذمہ داری سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی کے وارثوں کی ہے نا کہ وہ اس پہ غور کریں کہ بھئی وہ تخم خبیث کیا کیا نئے نئے پھل نکال رہا ہے. تو اس کو ذرا غور سے دیکھیں, اس کو سمجھیں, اور جہاں سمجھتے ہیں کرٹیک کرنے کی تو پھر اس کی کرٹیک ڈیولپ کریں. تو یہ ایک کام ہے فکر اسلامی جس کو کہتے ہیں, اور جو اس کی ایک ذمہ داری ہے. بات میں نے پہلی بات تو یہی کہی ہے, ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے, ہم نے اپنے اساتذہ سے جو سبق سیکھا ہے ہم سناتے رہتے ہیں, ہر جگہ یہی سوال ہوتا ہے. کیونکہ جب بھی کسی بھی پہلو پہ, اسٹیٹ پہ, میڈیا پہ, ٹھیک ہے, ڈیموکریسی پہ, ماڈرن ایجوکیشن پہ, ٹھیک ہے, کسی بھی چیز پر آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ آپ ہمیں کوئی بند گلی میں لے جا رہے ہیں یا آپ ہمیں خلا میں لے جا رہے ہیں, تو حل کیا ہے؟ میں ابھی پچھلے ہفتے 29 تاریخ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں خطبات اسلام آباد کے نام سے کرتے ہیں, تو مجھے بھی انہوں نے کہا, تو وہاں پہ موضوع کیا تھا کہ جدید اخلاقی بحران کی فکری بنیادیں.
تو یہی رٹا ہم نے سنا دیا کہ یہ جدیدیت ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اب آگے سے وہی سوال کہ جی یہ بڑی باتیں آپ نے کر دیں، بڑی افلاطونی آپ نے بکھیر دی، لیکن یہ بتائیے کہ حل کیا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا آپ ابھی اسلام آباد میں رہتے ہیں، ادھر ادھر باہر نکلتے ہیں، میں نے کہا یہ میں مذاق کر رہا ہوں، سیریس نہ لیجیے گا، میں نے کہا آپ لوگوں کو ابھی تک اطلاع نہیں ہوئی کہ حل کیا ہے؟ تو میں نے کہا حل صرف جماعت اسلامی۔ تو وہ وہاں کیا کہا لگے تو حل تو آپ کو پتہ ہے پہلے ہی کہ حل صرف جماعت اسلامی ہے، تو بہرحال یہ تو مذاق تھا، اس کو دل پہ نہ لیجیے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پہلے سمجھ لیں، اور پھر دیکھیں میری ناقص رائے میں کوئی اس وقت بنا بنایا ڈھلا ڈھلایا 12 نکاتی 6 نکاتی حل نہیں ہے، کسی کی جیب میں نہیں ہے۔ اتنا پیچیدہ معاملہ ہے نا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی، یعنی ایسا ہے کہ مائنڈ باگلنگ ہے یہ، اور مائنڈ بلوئنگ بھی ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنا اپنا دیکھیں کہ صورتحال اگر سمجھ میں آ رہی ہے نا تو آپس میں مل بیٹھ کے مشورہ کریں کہ بھئی اب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور کس طریقے سے جو ہے اس کنٹیمنیشن سے اپنے آپ کو قو انفسکم و اہلیکم نارا، اس سے کیسے بچانا ہے۔ تو ہماری ناقص رائے، میں نے اسی لیے عرض کیا نا کہ جو حل بھی ہم پیش کریں گے نا وہ کلیشے لائق ہوگا، بالکل کلیشے لائق، کہ قرآن و سنت حل ہے، اس میں کیا شبہ ہے، رجوع اللہ حل ہے، اس میں کیا شبہ ہے، اسلامی نظام حکومت حل ہے، اس میں کیا شبہ ہے۔ لیکن یہ بات اتنی سادہ تو نہیں ہے نا، لوگ تو چاہ رہے ہیں نا کہ اس کو بتائیں کہ یہ سب ایکچولائز کیسے ہوگا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا نا کہ پھر اپنے اوپر توجہ دیں، زبان کی اہمیت کو سمجھیں، استاد کی مرکزیت کو انسٹال کریں، یعنی ادارے کی بجائے استاد کو اہمیت دیں۔ مطلب جو اسلامی اسکول وغیرہ بھی ہیں وہ بھی یہ کریں کہ مطلب سسٹم وغیرہ پہ اتنی توجہ نہ دیں، انسان سب سے اہم ہے۔ تو ماڈرنٹی کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہیومن ایجنسی کا نان ہیومن آرگنائزیشن کے تابع ہو جانا۔ اس وقت ہیومن ایجنسی بروئے کار نہیں آ پا رہی۔ تو اب میرے خیال میں اجازت لوں جو ہے